कराची, लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज के दौरान तशद्दुद, मजहबी जमात के कारकुन आपे से बाहर, पुलिस एहलकारों को निशाने पर रख लिया, डंडों से पिटाई, किसी को ईंटें मारी, 2 पुलिस एहलकार शहीद और कई जख्मी हुए। मुश्तइल मुजाहिरीन का थानों पर पथराव, पुलिस मोबाइल को भी आग लगा दी। कराची और लाहौर में मुजाहिरीन के खिलाफ कई मुकदमात दर्ज। शाहदरा लाहौर में FIR में साद रिजवी, इजाज रसूल और मोहम्मद कासिम समेत दीगर रहनुमा नामजद। कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफात लगाई गईं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज के बायस निज़ाम ज़िंदगी अब भी मफलूज। कराची में स्टार गेट पर मुश्तइल मुजाहिरीन ने मुतअद्दिद गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को आग लगा दी। पुलिस रेंजर्स का शरपसंद अनासर के खिलाफ एक्शन, 16 अफराद गिरफ्तार, एयरपोर्ट थाने में मुकदमा दर्ज। शाहराह फैसल के दोनों ट्रैक खोल दिए गए, ट्रैफिक बहाल। बल्दिया टाउन कराची में मुश्तइल मुजाहिरीन ने छीपा एम्बुलेंस बूथ को आग लगा दी। नेशनल हाईवेज और मोटरवे समेत सैकड़ों मकामात ताहाल बंद, लोग घरों तक महदूद। एम्बुलेंस सर्विसेज भी ताअत्तुल का शिकार। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई न होने से कई जिंदगियां खतरे में पड़ गईं। मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे वालिद अकेले कमाने वाले थे। रात को तकरीबन 1:30 या 2 बजे का टाइम था, तो अचानक भाई को कॉल आई है। उन्होंने आगे से कहा कि आपके वालिद की डेथ हो गई है, तो आप यहाँ पे इंसान के पास आके अपने वालिद को लेके जा सकते हैं। शहीद पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद अफसर घर के वाहिद कमाने वाले थे। बेटे मोहम्मद वासिद की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। बताया कि वालिद रात को घर खाना खाने आए और वापस ड्यूटी पर चले गए। वालिद ने बताया, मुजाहिरीन लाठियां और ईंटें लेकर घूम रहे हैं, हमने कहा अपना ख्याल रखिएगा। कुछ देर बाद भाई को फोन आया कि वालिद का इंतकाल हो गया। यकीन नहीं आया कि अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, सियासी सूरत हाल, मुल्क के अमन व अमान, सारी सूरत हाल पे गौर। एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। प्राइम मिनिस्टर को सब कुछ पता है। किसी को भी अमन व अमान के हालात खराब करने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने तहरीक लब्बैक के मुतालबात पार्लियामेंट में पेश करने की हिदायत कर दी। कहा, एहतजाज की आड़ में शरपसंद अनासर को मुल्क का अमन खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वफाकी काबीना के इजलास की अंदरूनी कहानी। तहरीक लब्बैक एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ मार्च की तैयारी कर रही थी। मुतवक्के मार्च में शरपसंद अनासर के फ़ायदा उठाने की इत्तलाआत थीं। वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी हुक्काम की ब्रीफिंग। बताया, एहतजाज करने वालों से मुज़ाकरात जारी हैं। 24 घंटे में हालात नॉर्मल होने की उम्मीद जाहिर की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल, खित्ते की सूरत हाल और मुल्क की सलामती के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। ये रियासत है, फैसले किसी गिरोह पर नहीं छोड़ सकते। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हुकूमत के सामने मुतालबात रखे जा सकते हैं, मुतालबात पर गुफ्तगू भी हो सकती है, लेकिन कोई हुकूमत को हुक्म दे ये अमल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। एहतजाज और रास्तों की बंदिश से ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई मुतासर हो रही है। चाहते हैं कि मामलात अमन व अमान से हल हों। PDM को बाय बाय, पीपल्स पार्टी ने ओहदों से इस्तीफा मौलाना को भिजवा दिए। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत और अपोजिशन इत्तेहाद का इजलास, PP और ANP को नहीं बुलाया गया। फजल रहमान कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने बहुत ज्यादती की, तवक्को नहीं थी कि वो बाप को बाप बनाएंगे, एक मौका और देते हैं, फैसलों पर नजरसानी करें। वाज़े किया, इत्तेफाक़े राय से होने वाले फैसलों की खिलाफ वर्जी की गई। जिम्मेदार जमातों से वज़ाहत तलब करना तंजीमी तकाजा था। मौलाना ने PP को नजरसानी की मोहलत दी, लेकिन नून लीग की फुर्तियां। पीपल्स पार्टी और ANP के रहनुमाओं को PDM के व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया। यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा और मियां इफ्तिखार हुसैन शामिल। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन हैं। कौन सी डील थी जो मिच्योर नहीं हुई और जिसके बाद ये सारी लड़ाई होगी, बता दो कौन। तगत भी मैंने कहा था, उसके बाद भी कहा है,
اور آپ نے اگری بھی کیا تھا ہماری بات سے کہ ہماری کوئی ڈیل تھی نہیں اور ہمیں سیٹسفائی کرنا چاہیے تھا آپ کو. رائن جدا ہو گئی تو آپ پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کیوں رہتے ہیں. پی ٹی ایم کی جانب سے شوکاز دیا کہ آج اس پر فضل الرحمان نے اتفاق کیا. شوکاز کا بلاول بھٹو نے نوٹس پھاڑ کر جواب دیا. پروگرام آف دی ریکارڈ میں نون لیگ اور پی پی رہنماؤں میں نوک جھوک. محمد زبیر نے کہا ہماری نظر میں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہی. اپوزیشن لیڈر سینیٹ کے لیے بی اے پی کے ووٹ نہ لیے جاتے تو ہم بھی حمایت کرتے. قمر زمان قائرہ کا جواب. کہا نون لیگ کا رویہ ہمیں پی ڈی ایم سے باہر کرنے کا ہے. زبیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ پی ڈی ایم میں نہیں بےعزتی کے مترادف ہیں. احترام کا رشتہ نہ ہوتا تو میں بھی بتاتا کس کا باپ کون ہے. مولانا نے گالی دی. فضل الرحمان اپنے الفاظ واپس لیں. چاند نظر رمضان المبارک کا آ گیا ہے. یکم رمضان المبارک 14 اپریل بدھ کو ہوگی. رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کا مہینہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا. ملک بھر میں آج پہلا روزہ ہوگا. پشاور میں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کیا. وزیر اعظم عمران خان کی قوم اور ملت اسلامیہ کو رمضان کی مبارکباد. کہا روزے کا مقصد پرہیزگاری اور ایثار و ہمدردی کے جذبات پیدا کرنا ہے. یو این سیکرٹری جنرل، امریکی صدر، برطانیہ اور کینیڈا کے وزرائے اعظم کی بھی مسلمانوں کو رمضان کی مبارکباد. دنیا کے لیے نعمت رحمان مبارک. اس ماہ کا ہر لحظہ، ہر ایک آن مبارک. ہر پل رہیں گے ساتھ ہم ماہ سیام میں، کیونکہ یہی ہے شان رمضان مبارک. رمضان مبارک میں پاکستان کی سب سے بڑی رمضان نشریات. شان رمضان صرف اے آر وائی ڈیجیٹل پر. سحر و افطار میں ہوں گے وسیم بادامی آپ کے ساتھ براہ راست. شان سحر دیکھ سکیں گے رات 1:45 پر اور شان افطار دوپہر 2:15 بجے سے. اس رمضان جیتو پاکستان میں ہونے جا رہا ہے کچھ خاص. پاکستان کی سب سے بڑی گیم شو لیگ جیتو پاکستان لیگ، جس میں 6 بڑے شہروں کی ٹیمیں ہوں گی آمنے سامنے. پیر سے ہفتہ رات 11 بجے ندا یاسر لے کر آ رہی ہیں جی ایم پی شان سحور. یکم رمضان سے چاند رات تک صرف اے آر وائی ڈیجیٹل پر. وزیر اعلیٰ پنجاب کا قانون شکنوں کے خلاف کارروائی کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر محکمہ مظاہروں سے نمٹنے کے لیے 9 نکاتی پالیسی بنا لی. عثمان بزدار کا زخمی پولیس اہلکاروں سے اظہار ہمدردی. فرض شناسی کو سراہا. شاہدرہ لاہور میں گزشتہ روز مظاہرین کے تشدد سے جاں بحق ہونے والے پولیس اہلکار کو سپرد خاک کر دیا گیا. پنجاب پولیس کے افسران اور اہلکاروں کی چھٹیاں تاحکم ثانی منسوخ. ہفتہ وار چھٹیاں بھی مؤخر کر دی گئیں. جھڑپوں، پتھراؤ اور تشدد سے 2 پولیس اہلکار شہید اور 97 زخمی ہوئے. پولیس رپورٹ کے مطابق 2 ایس ڈی پی او، 5 انسپیکٹر، 6 سب انسپیکٹرز، 12 ہیڈ کانسٹیبل اور 66 کانسٹیبل زخمیوں میں شامل ہیں. تشدد کسی بھی طرح سے ہو، کوئی بھی کرے، وہ قابل مذمت ہے، قابل افسوس ہے. یہ جو جس طرح کا تشدد اور املاک کو جلانا، خواہ وہ سرکاری ہوں یا لوگوں کی ہوں، یہ کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہے. تشدد کا نشانہ بننے والے پولیس اہلکار بھی آخری نبی کا نام لینے والے ہیں. سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا اور تشدد کسی طرح جائز نہیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں عقیدہ ختم نبوت پر ٹی ایل پی کے مطالبات کی پہلے ہی تائید کی تھی، آج بھی اقدامات کر رہے ہیں. ہمیں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے. مسائل ہمیشہ مذاکرات اور پرامن احتجاج سے ہی حل ہوئے ہیں. جہانگیر ترین اور علی ترین کے وکلاء نے ایف آئی اے کے سوالوں کے جواب جمع کرا دیے. ایف آئی اے نے جہانگیر ترین فیملی سے فارمز کی مشینری اور 35,000 ایکڑ رقبے کی تخمینہ رپورٹ اور برطانیہ کی جائیدادوں کی منی ٹریل سمیت 8 سوالوں کے جواب مانگے تھے. جہانگیر ترین کے کمپنی سیکرٹری مقصود ملہی کہتے ہیں تمام سوالوں کے جواب جمع کروا دیے.
جہانگیر ترین کے معاملات کے لیے غیر جانبدار تحقیقاتی ٹیم بنائی جائے، وزیر اعظم کو خط میں جہانگیر ترین کے ہم خیال ارکان کا مطالبہ، حقائق سے آگاہ کرنے کے لیے وزیر اعظم سے ملاقات کا وقت بھی مانگ لیا۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ جہانگیر ترین کی ساکھ متاثر کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ مخالفین وزیر اعظم کو بھی ایشوز پر گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم کسی تحقیقات کے خلاف نہیں بلکہ شفاف ٹرائل کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ فواد چودھری کو ایک بار پھر وفاقی وزیر اطلاعات بنا دیا گیا، نوٹیفیکیشن جلد جاری ہونے کا امکان۔ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا قلمدان بھی فواد چودھری کے پاس رہے گا۔ معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کی فواد چودھری کو وزارت اطلاعات میں واپسی پر مبارکباد۔ سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ 3 سال بعد ضمانت پر رہا۔ احد چیمہ کو سروسز ہسپتال کے وی آئی پی بلاک سے رہا کیا گیا۔ احد چیمہ ہسپتال کے عقبی گیٹ سے میڈیا سے بات کیے بغیر چلے گئے۔ احد چیمہ کی آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں پہلے ہی ضمانت ہو چکی تھی۔ عدالت نے اثاثہ جات مقدمے میں بھی ضمانت منظور کی تھی۔ کورونا کی تیسری لہر کی ہلاکت خیزیاں، مزید 118 مریض سانبھگ، 4318 نئے کیس رپورٹ۔ ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 8.5% رہی۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے خبردار کیا ہے، بازاروں میں رس سے وبا میں تیزی آ سکتی ہے۔ پنجاب کے 16 شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن میں توسیع۔ چین کا پاکستان کے لیے کورونا ویکسین کی 5 لاکھ ڈوز کا تحفہ، رواں ماہ پہنچنے کا امکان۔ سیکیورٹی فورسز کا جنوبی وزیرستان کے علاقے لدھا میں آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد پیر عرف اسد مارا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اسد 2006 سے کالعدم ٹی ٹی پی کا سرگرم رکن تھا، بیت اللہ محسود گروپ میں رہ کر دہشت گردی کی۔ ایس آر اے کی تقریباً تمام سپورٹ وہ افغانستان سے ہو رہی ہے۔ جاوید منگریو اور ممتاز سمرو دونوں گرفتار ہو گئے ہیں، جنہوں نے اسٹاک ایکسچینج پر حملہ کیا تھا۔ ان کے لیے اس نے ایس ایم جیز اور کلیشنکوویں فراہم کی تھیں۔ کراچی طارق روڈ سے گرفتار دہشت گرد ایس آر اے کے رکن اور کمانڈر نکلے، دہشت گردی میں ملوث ہونے کا اعتراف کر لیا۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کہتے ہیں کہ ایس آر اے کو سپورٹ افغانستان سے مل رہی تھی۔ سرغنہ عسکر شاہ افغانستان میں ہے، اینٹی اسٹیٹ دہشت گرد تنظیموں کے آپس میں لنک ہیں۔ سی ٹی ڈی معاملہ افغانستان کے ساتھ اٹھانے کے لیے وفاق کو خط لکھے گی۔ آئندہ چند روز میں مزید گرفتاریاں ہوں گی۔ کسی کی آنکھ ضائع ہو گئی، کوئی مر گیا، آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں، ایکشن کب لیں گے؟ کراچی میں کتوں کے کاٹنے کے بڑھتے واقعات پر سندھ ہائی کورٹ برہم۔ ایڈمنسٹریٹر کے ایم سی، ڈی ایم سیز، کمشنر کراچی اور سیکرٹری بلدیات کو طلب کر لیا۔ ریمارکس دیے، واقعات رک نہیں رہے، بزرگوں نے پارکس میں چہل قدمی بند کر دی، بتائیں کیا پیش رفت ہوئی؟ درخواست گزار کے مطابق سال 2019 میں 92,000 اور رواں سال 2,60,000 سے زائد واقعات رپورٹ ہوئے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کی براہ راست میڈیا کوریج کی درخواست مسترد کر دی۔ مختصر فیصلہ جسٹس عمر عطا بندیان نے پڑھ کر سنایا، لکھا کہ معلومات تک رسائی عوام کا بنیادی حق ہے، معلومات تک کس انداز میں رسائی دینی ہے یہ انتظامی معاملہ ہے۔ 4 ججز نے فیصلے سے اختلاف کیا، اختلافی نوٹ لکھا کہ عوامی مفاد کا کیس ہے، ویب سائٹ پہ براہ راست دکھایا جائے یا عدالتی کارروائی کی آڈیو ریکارڈنگ ویب سائٹ پر ڈالی جائے۔ امریکی جریدے فوربس نے 30 سال کے کامیاب نوجوانوں کی فہرست جاری کر دی۔ 2 پاکستانی نژاد برطانوی خواتین سمیت کئی مسلمان شامل۔ ریٹیل ای کامرس کیٹیگری میں شمولیت پانے والی پاکستانی نژاد شیف زہرا خان لندن میں اپنا کیفے چلاتی ہیں۔ دوسری پاکستانی نژاد خاتون آمنہ اختر سوشل امپیکٹ کی فہرست میں شامل ہیں۔ انہیں خواتین کی خود مختاری کے لیے خدمات پر شامل کیا گیا۔ اور پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان تیسرا T20 میچ آج ہوگا۔ 4 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ پہلے میچ میں گرین شرٹس کو کامیابی ملی، دوسرے میچ میں میزبان ٹیم نے فتح حاصل کی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز، میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں مہرین افتخار۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی ڈیٹیلز ایک بریک کے بعد۔
Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, the 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espielzeug en reis nach Disney World zu sparen.